میرے دادا کی ہے، میرے پردادا کی، میری ماں کی تصویر ہے، میرے باپ کی تصویر ہے، میرے پیر صاحب کی تصویر بڑی لگی پڑی ہے، اس کو روزانہ جمعرات کو اگربتی کی دھونی دینی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ کی خیالی تصویر ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایسے چاہنے والوں سے بیزار ہیں، بیزار ہیں، بیزار ہیں۔ ہمیں نہیں رکھنی چاہیے امید کہ کل قبر کے اندر وہ بھی گھر ہوگا، اس گھر میں پھر رحمت کے فرشتے آئیں، کیسے آئیں گے؟ ہماری عقیدتوں کا محور یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب آخری کلمات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح فرمایا، کعبۃ اللہ میں ان ہوئے، کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، بت گرائے، بتوں کو نیچے گرا دیا، بت نکال کے باہر پھینکے۔ پھر ایک کام اور کیا، بیت اللہ شریف کی دیواروں کے اندر، یہ اہل علم حضرات جانتے ہیں، بیت اللہ شریف کی دیواروں کے اوپر سابقہ کچھ انبیاء علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، جو میں نسل در نسل چلی آ رہی تھیں، اپنی یادداشت کی بنا پہ وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ ان تصویروں کا تعلق دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے، مگر آقا علیہ السلام نے پتہ ہے کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ان تصویروں کو مٹایا۔ کس کی تصویریں تھیں؟ سو گئے ہو؟ انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، عام آدمی کی نہیں، ولیوں کی نہیں، انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، مٹا دیا ان کو۔ فرمایا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام میں تصویر کی، جاندار کی، لگانے کی، سجا کر رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور امت کو کیا فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں جاندار کی تصویر نہیں لگانا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، جاندار کی تصویر نہیں لگانا۔ اگر گھر میں جاندار کی تصویر ہوئی یا کتا گھر میں شوکیا پالا، فرمایا پھر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تیرے گھر میں۔ فرشتے کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اللہ بھیج رہا ہے رحمت کے فرشتے، لیکن چونکہ مجھے رحمت کے فرشتوں سے کیا لینا دینا، میرے پاس تو مال بڑا ہے نا، میں نے تو اتنا بڑا پورٹریٹ فریم کروا کے باپ دادا کی تصویروں کا وہ لگایا ہوا ہے، روز اس پہ حال پور چڑھانے ہوتے ہیں، جمعرات کو اگربتی کی دھونی دینی ہوتی ہے، میرے پیر صاحب کی تصویر بڑی لگی پڑی ہے، اس کو روزانہ جمعرات کو اگربتی کی دھونی دینی ہے، اس پہ پھول چڑھانے، ادھر رحمت کے فرشتے روزانہ آ کے باہر کھڑے ہوئے کہ وہ اندر آ ہی نہیں سکتے۔ محبوب خدا نے فرما دیا اندر اگر تصویر ہوگی، چاہے وہ تیرے پیر و مرشد کی ہوگی۔ یہ تو پیر و مرشد کی بات ہے، وہ تو انبیاء علیہ السلام کی بات تھی۔ وہ کعبہ تو تیرا گھر نہیں، وہ کعبۃ اللہ تھا، سرکار نے وہاں نہیں چھوڑا، وہاں سے تصویریں مٹوا دی۔ تو بتاؤ میرے تمہارے دادا پردادا، میرے تمہارے پیر و مرشد کی تصویروں کا کوئی ان سے مناسبت ہو سکتی ہے؟ میرے گھر کی اور بیت اللہ کی مناسبت کوئی ہو سکتی ہے؟ جب بیت اللہ میں کوئی تصویر نہیں رہ سکتی، وہ بھی انبیاء علیہ السلام کی تصویر نہیں رہ سکتی، تو میرے اور آپ کے گھروں میں چاہے وہ ہمارے کتنے ہی دادے پردادے چنگے ہوں، مرشدان گرامی ہوں، اولیاء کرام ہے نا، نبی تو نہیں ہے، وہاں تو نبیوں کی تصویریں نہیں چھوڑی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قانون شریعت ہے اسی کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے۔ جب اس گھر میں ہم نے رحمت کے فرشتوں کا آنا گوارا نہیں کیا اور ان تصویروں کو لا کے رکھا رہا، وہ میرے دادا کی ہے، میرے پردادا کی، میری ماں کی تصویر ہے، میرے باپ کی تصویر ہے، رکھیں، فریم کرا کرا کے بڑے بڑے رکھیں۔ جب اس گھر میں، دنیا کے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا آنا ہمیں گوارا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، اتنا تو ہم دین جانتے ہیں، تو پھر امید نہیں رکھنا، ہمیں نہیں رکھنی چاہیے امید کہ کل قبر کے اندر وہ بھی ایک گھر ہوگا، اس گھر میں پھر رحمت کے فرشتے آئیں، کیسے آئیں گے؟ نعت کا تو ہم نے یہیں سے بند کیا ہوا ہے، یہاں سے رحمت کے فرشتوں کا آنا بند کیا، وہاں امید لگائے بیٹھے کہ رحمت للعالمین تشریف لائیں گے میری قبر میں، اس رحمت والے نبی کا کہنا یہاں مانا نہیں، اور قبر میں سرکار مجھے بچانے آئیں گے۔ تم نے یہاں بچنے کا کام کیا، اور حضور چلو قبر میں آ گئے نا، حضور تو آئیں گے، تشریف لائیں گے، وہ تو امتحان ہوگا، لیکن اگر حضور نے آ کے یہ پوچھ لیا کہ میری رحمت کے طلبگار، جب میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اپنے گھر میں کسی جاندار کی تصویر مت رکھنا، ورنہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تیرے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، میں تو رحمت للعالمین ہوں، مجھ سے کس رحمت کی تو نے توقع رکھی ہے آج؟ وہاں میری نافرمانی کر کے آیا، سنا تھا تو نے اپنے کانوں سے، لیکن تو نے اپنے بڑوں کی
عقیدتوں کو، ان کی محبتوں کو میرے فرمان پر ترجیح دی. ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، مانے نہ مانے کا الگ بات ہے، ہم ایسے ہی کر رہے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خیالی تصویر ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم کی خیالی تصویر، وہ ریئل ہے بھی نہیں، جھوٹی تصویر ہے. کسی نوٹ کمانے والے نے آپ کی عقیدتوں سے کھیلا اور وہ تصویر بنا کے، اس تصویر سے کہیں زیادہ حسین و جمیل تھے غوث اعظم. تو اس تصویر کو حضور غوث اعظم مان لینا، یہ تو حضور غوث اعظم کی توہین ہے. آپ ان کا کوئی ادب نہیں کر رہے تصویریں گھروں میں. ایک تو پہلی گناہ، رحمت کا فرشتہ نہیں آ رہے، سرکار کی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی، پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکات کی بھی توہین ہو رہی ہے. کہاں کے معتقد، کہاں کے محب ہم، کہاں کی عقیدت ہے یہ؟ تو تصویر گھر میں لگا کے اس پہ ہم نے ہار چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے نیچے اگربتی لگائی جاتی ہے. حضور غوث اعظم کو کھڑے ہو کے یاد کیا جاتا ہے. حضور یقین کر لو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کو گواہ کر کے فقیر آپ سے کہہ رہا ہے، آپ ہاتھ باندھ کے اس تصویر کے نیچے کھڑے ہوتے ہو، عطر لگاتے ہو، پھول چڑھاتے ہو، اس کو خوشبو لگاتے ہو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایسے چاہنے والوں سے بیزار ہیں، بیزار ہیں، بیزار ہیں. یہ چاہتا کوئی انداز نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا انداز ہے. یہ مورتیوں کے آگے تصویروں پہ چڑھاوے چڑھانا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. جاؤ جا کے دیکھو مندروں میں. ہمارے تو مزارات بھی محفوظ نہیں رہے، مزارات کے اندر بھی تصویریں گھسڑ دی، چاروں طرف تصویریں لگی ہوئی ہیں، بناوٹی، فلاں سلطان بہو کی تصویر سے فلاں کی تصویر، فلاں کی تصویر. وہ بھائی نہیں ہے کوئی گنجائش اس کی. ہم لوگ کب بیدار ہوں گے، کب